اور مجاہدین کے لیے میدان میں جانے کے لیے سامان جنگ تیار کیا، اونٹوں پر کجاوے لادے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاہدین کا سامان تھا اس سامان کو اپنے ہاتھوں سے گرے تھیں، جسے گٹھڑی باندھی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گرے تھیں، اور جب بالکل لشکر تیار تھا حضور بیمار ہو گئے۔ امامت کے لیے آپ نے حضرت ابوبکر کو مقرر کر دیا۔ ان حالات میں جب حضور بیمار ہو گئے تو فیصلہ کیا گیا کہ یہ مہم روک لی جائے۔ روک لی جائے کا معنی کیا؟ کینسل کر لی جائے یا پوسٹ پون پھر کر لیں گے۔ روکنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب نہیں جانا، جانا ہے لیکن حضور کی بیماری کی وجہ سے اور کوئی لمبا کر لیں۔ جب یہ مہم روک لی گئی اور اتنے میں کچھ دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور آپ نے سفر آخرت کو اختیار کیا۔ اب جب سفر آخرت کو اختیار کیا تو اس کے بعد شورا کے ساتھ آپ نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ غدیر خم میں ایک تالاب ہے مدینہ کے رستے میں، اس میں حضور نے حضرت علی کو بنا دیا تھا امیر جانشین، غدیر خم پر من کن تو مولا ہو والی مولا ہو کہہ کر۔ وہ یہ بات غلط کہتے ہیں کہ جانشین کا تقرر تھا۔ جانشین کا جو تقرر ہے وہ تاریخ کا ایک بنیادی اور سینٹرل پوائنٹ ہے یا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں۔ اگر جانشین حضور نے مقرر کرنا تھا تو کہاں سے رہے تھے؟ حجۃ الوداع سے۔ تو حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں جہاں 1,00,000 کے قریب قدوسیوں کا اجتماع تھا، پاک انسانوں کا اجتماع تھا، تو حضور جانشین کا اعلان وہاں کرتے، تو وہاں تو آپ نے کیا نہیں، اور آتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی غدیر خم پر آ کر کیا۔ تو عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ اتنا بڑا اعلان یا ہونا چاہیے تھا وہاں یا پھر ہونا چاہیے تھا مدینہ آ کر۔ مدینہ سلطنت مدینہ تھی، سلطنت اسلامیہ تھی، اعلان کہاں ہوتا؟ یا یہاں ہوتا یا وہاں ہوتا۔ یہ کہتے نہیں، رستے میں ایک تالاب تھا، تالاب بڑا متبرک تھا تو اس کے کنارے ہوا۔ وہ یہ نہیں بات تھی، وہ یہ بات تھی کہ جس طرح مسلمان حج میں جب جاتے ہیں نا تو عام طور پر دیکھا ہے کہ کثرت مصروفیت کے باعث ہجوم عمل کے حساب آپس میں کچھ ٹکرا جاتے ہیں۔ جیسا برتن ٹکرا جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے نا، کہ نہیں ہوتی؟ حتیٰ کہ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی حاجی جب حج کرنے گئے تھے تو اچھے بھلے تھے، ٹھیک ٹھاک، اور واپس آئے تو لڑتے ہیں۔ جس مسجد میں جا کے دیکھو کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو اخیر میں کوئی نہ کوئی حاجی نکلے گا۔ تو لوگ جب تعجب کے ساتھ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پہلے تو لڑتے نہیں تھے، پہلے تو ان کا مزاج اچھا تھا لیکن اب کیوں لڑتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، زندگی اور صحت دے، تو حج کے بیان میں میں اس کو واضح کروں گا کہ یہ کیفیت روحانی طور پر ہے کیا اور کس کمزوری کا یہ ثمرہ ہے، کس کمزوری کا یہ ثمرہ ہے جس میں یہ عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور سب حاجیوں کو معاف فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ میں اس کی بحث میں نہیں جاتا لڑتے کیوں ہیں، لیکن اتنی بات یہ کہ علی سے بھی لڑ پڑے۔ حضور حج سے واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، تو جو حضرت علی کے ساتھ قریب کے لوگ ہیں کوئی کسی کی مٹھ بھیڑ ہو گئی اور اس نے حضرت علی کی شان میں مخالفت میں کوئی بات کہی، حضور کو پتہ چل گیا تو آپ نے وہاں ٹھہرے، تو آپ نے فرمایا علی کے بارے میں میں یہ اعلان کرتا ہوں، من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو، من کن تو مولا ہو، جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے۔ تو وہ جو علی سے لڑنے والے تھے ان کا منہ بند ہو گیا، ان کا منہ
بند ہو گیا، اور پھر ایک بھائی چارہ حضرت علی کے اور اس کے درمیان ہو گیا. تو جو غدیر قوم میں اعلان تھا وہ خلافت کا تھا یا ولایت کا؟ ولایت کا معنی ہے محبت اور دوستی، محبت اور دوستی. تو حضور کا جو اعلان تھا وہ دونوں میں محبت قائم کرنے کا تھا یا نہیں؟ کیوں؟ پورے الفاظ حدیث کے یہ کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اللہم اے اللہ وال من والا ہو و عاد من آدھا ہو، جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس کی دوستی کر، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کی دشمنی کر. تو حضور کا یہ اعلان ولایت ہے یا اعلان خلافت؟ ہمارے اعتقاد میں یہ اعلان ولایت ہے کہ حضور نے نام لے کر کہا کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہو. اب تھا تو اعلان ولایت، تو لوگوں نے اس کو بلا لیا کہ اعلان خلافت. بھائی اگر اعلان خلافت ہے تو پھر مسلمانوں کو آگے شورا کی ضرورت تھی؟ تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جہاں ابو بکر صدیق کا انتخاب عمل میں آیا تو وہاں مسلمانوں کو جمع ہونے کی کیا ضرورت تھی اگر خلافت کا فیصلہ ہو چکا تھا؟ پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی حضور نے بستر علالت پر کہا تھا کہ قلم دعات لاؤ میں لکھ دوں کہ جانشین کون ہو، معاذ اللہ. تو اس کا معنی یہ کہ اگر حضور نے مدینہ آ کر یہ کہا کہ قلم دعات لاؤ میں لکھ دوں تو اس سے کیا یہ نہیں نکلتا کہ معلوم ہوا کہ ابھی تک کوئی نہیں فیصلہ تھا؟ اگر کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو پھر یہ کہتے. تو ایک بات یاد رکھے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ صرف سچ کی شان ہے کہ اپنے پاؤں چلتا ہے. سچ کی شان ہے اپنے پاؤں چلتا ہے، اور جھوٹ کو چلانے کے لیے پاؤں لگانے پڑتے ہیں. تو جب آپ ذاکروں کو یہ کہتے ہیں جی راوی کہتا ہے، مدد سے ہوتی ہے اور کہتے ہیں راوی کہتا ہے، اور جھوٹ کے پلندے سامنے آتے ہیں یہ کہتا ہے. جب قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات کہنی ہو تو وہ کس طرح جرت کرتے مولوی صاحب؟ وہ جرت سے کہتے ہیں راوی کہتا ہے. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ راوی کرنے والوں، ایمان کی بنیادیں قرآن اور سنت پر ہیں، راوی پر نہیں. اس راوی سے بچو. کیوں؟ راوی جب طغیانی پر آتا ہے تو بڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے. اس راوی نے کتنے ڈبوئے ہوں گے اب تک؟ اس راوی نے کتنے ڈبوئے ہوں گے کہ ہم گن نہیں سکتے. کسی نے کہا تھا غالب اقبال، اے لب راوی بتا، اے لب راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرا، اے لب راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرا، کل تجھ پہ جن کا راج تھا انجام ان کا کیا ہوا. تو دین اور ایمان کی بنیادیں قرآن اور سنت ہیں یا راوی؟ تو جو کتاب اٹھا کر دیکھو نا باقر مجلسی کی تو راوی کہتا ہے. میں کہا یا اللہ راوی سے بچا، راوی سے بچا. اور اب تو الحمدللہ ترقی اتنی ہو چکی کہ راوی بھی خشک ہو گیا ہے. تو جب راوی خشک ہو رہا ہے تو اس میں یہ بات سمجھو کہ جو راوی کہتا ہے کہ جی غدیر قوم پر آپ نے جانشین مقرر کیا تھا، تو عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ کیا وہی ایک موقع تھا؟ یہ بات میں علی سبیل تنزل کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث بھی من کنت مولا ہو یہ اسناداً صحیح نہیں. علامہ جمال الدین ذیلی ہدایہ کی تخریج میں ایک مقام کہتے ہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں جو کثرت طرق سے جمع کی گئیں لیکن وہ صحیح نہیں. کم من حدیث، کتنی حدیثیں ہیں کثرت روات ہو کہ جس کے راوی بہت ہیں، وہ تعدد طرق ہو وہ حدیث ضعیف کا حدیث الحاجم والمحجوم و کا حدیث الطیر و کا حدیث من کنت مولا وعلی مولا بلکہ لا یزید و کثرت الطرق الا ضعفا. جتنا بھی غور کرتے جائیں حدیث کا ضعف اور بڑھتا جاتا ہے. تو میں اس وقت اس حدیث پر بحث نہیں کر رہا، میں مستقل طور پر اس پر بحث کر چکا ہوں اپنی کتابوں میں. آپ حضرات کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے خلافت کے لیے، ملک کی جانشینی کے لیے کسی کو نامینیٹ کہہ دو نہیں کیا، کسی کو نامینیٹ.
ضرورتوں کے لیے کیا ابو بکر کو امامت کرائیں، مدینہ کے کوتوال کی حیثیت میں وہ کام کرے وہ کرے، آپ نے سارے مقرر کر دیے، لیکن جانشین سلطنت کسی کو مقرر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب نص موجود نہ ہو تو پھر کس طرح انتخاب ہوگا؟ شورا سے۔ تو حضور خود یہ سند دے گئے تھے کہ غزوہ موتا میں جب کوئی امیر نہیں جو اپوائنٹڈ ہو، جس پر انجنکشن موجود ہو لسان رسالت کا، تو پھر کس طرح ہوگا؟ شورا پر۔ اور یہ واقعہ حضور کی زندگی میں ہوا اور حضور نے اپنی نظر سے اس کو منظوری بخشی۔ تو مسلمانوں کے پاس ایک لا پوائنٹ آ گیا کہ اگر نص نہیں تو پھر شورا ہے۔ تو میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت ہے تو کیا ہے؟ شام کی طرف جانے کے لیے، شام کی طرف جانے کے لیے اسامہ بن زید کے لشکر کو تیاری کی جا رہی ہے، سامان باندھا ہے مجاہدین نے، اور اس کی گریں کس نے لگائی ہیں؟ حضور نے۔ وہ سامان رکھا رہ گیا اور حضور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب مسلمانوں میں مسئلہ پیش آیا کہ مسلمان کیا کریں، اسامہ بن زید کی مہم کو روانہ کیا جائے یا نہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو سامان جہاد کو حضور نے تیار کیا اور جو گٹھریاں آپ نے ان کے سامان کی باندھی، حضور کی لگائی گروں کو ابوبکر کھولنے کے لیے تیار نہیں، وہ کھلیں گی تو میدان جہاد میں ہی۔ میری اتنی جرت نہیں کہ حضور کی لگائی ہوئی گروں کو میں کھولوں۔ ایک میدان بن گیا۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی مسیلمہ کذاب، وہ کہتا ہے میں بھی یوسف کذاب نہیں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نرمی اختیار نہیں کی، آپ نے کہا کہ انکار ختم نبوت کی بنا پر یہ لوگ مرتد ہو گئے، اب ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم حضور کے غلام ہیں تو حضور کے مشن کو قائم رکھیں گے، باقی رکھیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے کا اونچا رکھیں گے۔ تو مسیلمہ کذاب کی جماعت کا مقابلہ کرنا، یہ کون تھے؟ مرتد ہو گئے۔ اتنے میں اسود انسی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے اپنا نبی بنا لیا اور وہ بھی مرتد ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ دینا مشکل کام ہے، زکوٰۃ دینا، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین اسلام میں رہیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جس نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں جہاد کروں گا۔ تو کون سا محاذ ہے یہ؟ تیسرا تو محاذ ایک تو اسامہ بن زید کا وہ تو تھا ہی، ایک محاذ ختم نبوت کا ہو گیا، ایک منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں ہو گیا۔ اس طرح اور بھی دو چار مہمات مرتدین کے مقابلہ کے لیے ابوبکر صدیق نے روانہ کی۔ تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی، حضور ابھی لوگوں کے دل زخمی ہیں، حضور کی جدائی کا احساس ہمیں گھائل کر رہا ہے، زخمی کیے ہوئے، تو ابھی ایک ایک کر کے لڑائی کریں تاکہ ساری قوت ایک طرف جائے۔ تو آپ اس طرح نہ کریں سب کا مقابلہ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں میں سب کا مقابلہ کروں گا چاروں طرف۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چاروں طرف کیوں؟ ابوبکر صدیق کی فراست، ان کی سوچ وہاں پہنچی کہ جب کافروں کو پتہ چلے گا کہ ابوبکر صدیق نے 7-8 محاذ کھول دیے ہیں تو وہ اپنے طور پر سوچیں گے کہ مسلمانوں کے پاس معلوم نہیں کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی کہ 7-8 محاذ کھول دیے، وہ ویسے ہی ڈر جائیں گے۔ ابوبکر صدیق کی فراست ادھر جا رہی تھی کہ ان کو ڈرا دو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی دشمن کو مارنا بہتر ہے یا یرکانا؟